الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة إلى آخر الحديث. رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما دیا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس دن کی قدر کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جمعے کے دن کو جس طریقے سے گزارنا ہے اور جن اعمال میں مشغول رہنا ہے، یہ سبق وہی ہے پرانا جو پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. صرف اس وقت اس کی یاد دہانی مقصود ہے اور ایک بات کا اس میں اضافہ ہے. میں مختصراً جمعے کے اعمال سے متعلق اجمالی طور پر چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ جمعے کے دن جمعے کا اہتمام ہو، اور اہتمام کا مطلب آپ جانتے ہیں. اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جمعے سے پہلے اچھے طریقے سے غسل کیا جائے، صاف ستھرے بہتر سے بہتر کپڑے زیب تن کیے جائیں، عمدہ سے عمدہ جو خوشبو میسر ہو وہ لگائی جائے، اپنے بال اور ناخن کاٹے جائیں. رمضان میں ناخن کاٹنا جائز ہے، شیو بنانا جائز نہیں ہے. وہ رمضان میں بھی جائز نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی جائز نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا. تو بال وغیرہ تراش و خراش اس کی اجازت ہے، یہ کرنا چاہیے جمعے کے دن. اور یہ جمعے کے دن یہ اہتمام اور یہ تیاری یہ اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک گویا کہ ایک چھوٹی عید ہے. ایک تو بڑی عید ہے جو آئے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو، یہ چھوٹی عید ہے اور اس سے زیادہ خوشی کا کوئی اور موقع نہیں ہے. یہ سارے کام کیے جائیں اور جمعے کی نماز سے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے. اذان اول سے پہلے. ہمارے یہاں چونکہ اذان اول دیر سے ہوتی ہے، بیان کے بعد ہوتی ہے، لیکن آپ یہ والی اذان اول مراد نہ لیں. یہ تو کسی مصلحت کی وجہ سے اور لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ ترتیب اختیار کی ہے. اذان اول سے مراد جو عام طور پر اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں میں پہلی، اس سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. اور مسجد میں آنے کی میں پوری ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے. مسجد میں آنے کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، نفل نماز ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اور زیادہ پہلے آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آنے کے بعد جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں. یہ میں نے پچھلے جمعے عرض نہیں کیا تھا، یہ پچھلے سبق میں کہ جو میں اعادہ کر رہا ہوں اس میں یہ آج ایک اضافہ ہے. صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ یہ آپ جانتے ہیں، اس کو میرا خیال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی ہاں نہیں میں جواب تو دے دے سر، ہلا دیں، ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی نماز سے فارغ ہو کر اتنا وقت ہو جائے گا کہ جمعے کا بیان شروع ہو جائے.
لیکن صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنے سے پہلے گھڑی کو دیکھ لیں پہلے. یہ نو کہ بیان شروع ہو جائے اور ابھی آپ کی 2 رکعت مکمل ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ آواز آ رہی ہے بیان کی، وہاں پر آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تسبیحات گن رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اب پریشان ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے خطیب تو نہیں رکے گا، وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز کی جب نیت باندھے تو اس سے پہلے وقت دیکھ لیں کہ کیا میں 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں اتنے وقت میں. اگر تو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں پڑھ لیں. جمعے کے دن جو ہے وہ صلاۃ التسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا. یہ بڑی عجیب و غریب نماز ہے. فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ جان بوجھ کر کیے ہوئے نادانی سے کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو روزانہ پڑھ سکتے روزانہ پڑھیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا کہ کم سے کم مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں. مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دن پڑھ لیں جمعے کے دن. اگر اتنا بھی موقع اگر نہ ہو روزانہ پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں پڑھ لیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پڑھ لیں، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھ لیں. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اس کی بھی توفیق تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ آدمی پڑھ لیں. اتنی زیادہ تاکید جو ہے وہ کسی اور نفلی نماز کے بارے میں نہیں ہے جتنی اس نماز کے بارے میں آپ نے فرمائی. تو بہرحال وہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو حضرات جمعے کی دن آنے والے ہیں ان کی خدمت میں بسط ادب و احترام گزارش ایک یہ ہے جو میں ہر دفعہ کیا کرتا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف دیے بغیر پہنچیں. پھلانگ پھلانگ کر آنا، چھلانگے مارتے ہوئے آگے پہنچنا، یہ غیر مناسب طریقہ ہے. اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہم ثواب کمانے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ثواب کے چکر میں جب ہم واپس لوٹیں تو اللہ نہ کرے گناہوں کا بوجھ ہمارے گردن پر لدا ہو. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں پر بھی آپ آئے، جہاں جگہ مل گئی آپ وہاں تشریف رکھیں. جو پہلے سے آنے والے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں. پہلے آئیں، پہلی جگہ مل جائے گی، بیٹھ جائے. یہ مسجد میں جگہ کسی کی متعین نہیں ہے. جو آدمی آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے بیٹھ جائے. اچھا جی، تو جمعے کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے. تو جمعے کے دن جو ہے ایک تو میں نے یہ بتایا کہ جمعے کی تیاری کس ترتیب سے آپ شروع کریں گے وہ بات میں نے ذکر کر دی. اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت، پچھلے جمعے اس پر بات ہو چکی ہے. سورہ کہف کی تلاوت مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. اور درود شریف کی کثرت، میں صرف یہاں پر 2 حدیثیں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بات بڑھاتا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ بھی اس میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتے بھی اس میں حاضر ہوتے ہیں. اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے. انبیاء جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ سلامت رہتے ہیں قبر میں. بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے. رزق یا تو اس سے مراد رزق حسی ہے یا تو اس سے مراد رزق ظاہری ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کیا ہے. بہرحال تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں
تو بہرحال اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجساد کو، انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دے دیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعے کے دن جو ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ بہت مبارک عمل ہے، پہلے بھی اس سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اچھا، درود شریف یاد رکھیں، مسنون حدیث سے جو الفاظ ثابت ہیں، منقول اور ماثور درود شریف ہونا چاہیے۔ یہ گھڑے ہوئے درود شریف نہ پڑھیں، اس سے احتیاط کریں۔ درود تاج اور درود لکھی اور فلانا اور ڈمکانا، احادیث سے جو درود شریف ثابت ہے بس وہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور بہتر درود شریف وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ بہت زیادہ لمبا لگ رہا ہو تو مختصر درود شریف بھی ہے۔ اب اگلی جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، اور یہ تو بہت آسان سا درود شریف ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اب دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو، مختصر سا ہے، درمیان میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کی طرف سے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا ثواب 70,000 فرشتوں کو 1,000 دن تک کے مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ جملہ ذہن میں ہے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ 70,000 فرشتے 1,000 دن تک کے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، لکھ کر مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ یاد کر لیں، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلو۔ اچھا جی، تو جمعے کے دن جو ہے وہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، جو بھی آپ چاہیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن وہ خاص گھڑی، یہ پچھلے جمعے بھی بات ہو چکی ہے، صرف دہرا رہا ہوں کہ جمعے کے دن وہ خاص گھڑی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ گھڑی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 قول اس میں زیادہ مشہور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مابین الخطبتین، جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں، بس اس وقت جو ہے، لیکن اس وقت زبان سے دعا نہیں کرنی چاہیے، پہلے سے سوچ لیں اور تصور کر لیں، اس وقت دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اچھا، دعائیں تو بہت ساری ہیں، اب وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، اب کون سی، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اب کون سی دعا مانگی جائے کون سی چھوڑی جائے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو میں تو ایک دعا مانگتا ہوں، بس ایک دعا، اب آپ کی مرضی، آپ جو مانگیں۔ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آج جتنی دعائیں میں مانگ رہا ہوں وہ سب قبول فرما لیں۔ دعا ایک ہی ہے، مختصر وقت میں کر لی، اب اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آج کے دن میں جتنی دعائیں کرتے رہیں گے بس وہ قبول ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہے۔ تو یہ ہے ایک وقت، اور دوسرا وقت جو ہے خاص طور پر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وقت ذرا سا ہے، لمبا وقت ہے، پون گھنٹہ شاید 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے اہتمام سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت قبولیت کر رکھا ہے، یہ ساعت اجابت ہے۔ بہرحال یہ مختصر سے میں نے آپ کو، کوئی بات رہ تو نہیں گئی، سب بات میرا خیال بتا دی میں نے۔ سورہ کہف کی تلاوت ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، جمعے کی تیاری ہے، کثرت سے درود شریف ہے، اور یہ آخری جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے مانگیں، تمام لوگوں کے لیے مانگیں، ایک دوسرے کے لیے مانگیں، غائبانہ طور پر دوسرے کے لیے مانگیں، دوسرے کے لیے غائبانہ طور پر جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے بھی عمل
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ